الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. معزز سامعین کرام، سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 82 83 یہ دو آیات تلاوت کی گئی. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن کریم اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس قرآن کریم کے اندر یہ لوگ بہت زیادہ اختلاف پاتے. معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، انسانوں کو قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے، اور جو لوگ قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، ان لوگوں کو منع کرتے ہوئے، ان کو تنبیہ کرتے ہوئے یہ بتلایا ہے کہ جو قرآن کریم ہے یہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، حکیم و حمید ذات کی طرف سے نازل شدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا کہ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن کریم اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف سے نازل کیا گیا ہوتا یا دوسرے نے اس کو بنایا ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس کے اندر وہ بہت زیادہ اختلاف پاتے. جیسا کہ مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، یا منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے نے اس کو بنایا ہے، کسی انسان نے اس کو بنا لیا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سیکھ کر کے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جیسا کہ یہ مشرکین، یہ منافقین خیال کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے، اگر یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا. معزز سامعین کرام، دراصل منافقین کو جن باتوں کے اوپر تنبیہ کی گئی اس قرآن کریم کے اندر، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ منافقین کا یہ خیال تھا، وہ اپنے دل کے اندر یہ سوچتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا ہے، یا کسی سے سیکھ لیا ہے، یا کسی نے بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے. ایسا وہ لوگ سوچتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باتوں کی تردید عقلی اعتبار سے کی ہے، اور اس کی مثال اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان، آپ اس کی پوری زندگی کو لیں، ایک انسان جب بچہ ہوتا ہے تو عقل کا کچا ہوتا ہے، اس کی باتیں ویسی نہیں ہوتی ہیں. جب وہ انسان جوان ہوتا ہے تو عقل کے اندر تھوڑی پختگی آتی ہے، تھوڑا اس کے اندر ترقی ہوتی ہے. لیکن جوانی کے بعد جب وہ ایک عمر میں پہنچتا ہے تو اس کی عقل مکمل پختہ ہو جاتی ہے. اب وہ بچپن میں جو بات کرتا تھا اس کو، جوانی کے وقت میں وہ بات کرتا تھا اس کو، اور جب پختگی کے عقل کی پختگی کی عمر میں پہنچنے کے بعد جو وہ بات کرتا ہے، وہ تینوں کو آپ کمپیریزن کریں گے، بڑا فرق نظر آئے گا. پھر اسی طرح سے انسان جس ماحول میں ہوتا ہے، جس شہر میں جاتا ہے، وہاں کے بہت سارے اثرات کو قبول کر لیتا ہے. پھر اسی طرح سے انسان اگر خوشی کی حالت میں ہو تو اس کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اگر وہ بہت زیادہ غصے میں ہو تو غصے میں اس کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، لوگوں کو دہشت زدہ کرتا ہے. گویا انسان کی اگر آپ پوری زندگی کو لیں گے اور اس کے پورے زندگی کے کلام کو اگر جمع کر کے ایک مجموعہ بنائیں گے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ڈفرینس لگیں گے، بہت زیادہ فرق لگے گا. کبھی ایک بات اس نے کی ہوتی ہے، بعد میں اسی بات کی اگینسٹ میں دوسری بات کی ہوتی ہے. لیکن یہ جو قرآن کریم ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 ایئرس کے ایک لمبے عرصے میں مختلف موقع اور مناسبت سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اس میں ایک رتی بھر بھی اختلاف نہیں ہے، کہیں پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں ادب ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے. کسی چیز کے اخلاق کو بیان کیا گیا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. مثال کے طور پر یہودیوں کی جب سرزنش کی گئی تو تمام یہودیوں کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا گیا ہے، بلکہ یہودیوں میں جو شرکش ہیں، جو بدماش ہیں، ان کے بارے میں ایک الگ رائے ہے قرآن کی، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے. گویا اس پورے قرآن میں کہیں پر کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر ہم کو بظاہر قرآن کریم کو پڑھیں گے تو کوئی اختلاف نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے علم کی ناپختگی ہے. اور ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ اگر اختلاف کا وقت ہو
یا کچھ چیزیں ایسی نظر آئے جو ڈیفرنس ہو تو عالم جو علم والے ہیں ان کی طرف رجوع کرے، جو علم والے ہیں ان کی طرف۔ یاد رکھیے آج کل کے ڈیٹ میں بہت سارے علم والے بنے پھرتے ہیں جن کو بولنے کا تو شعور ہے لیکن علم کے اندر پختگی نہیں ہے، تو ایسے علم والوں کی طرف ہرگز رجوع نہ کریں۔ ایسے علم والوں کی طرف رجوع کریں کہ کبار علماء نے ان کے علم کی شہادت دی ہو، جن کے علم کے اوپر اہل علم نے شہادت دی ہو، ایسے علماء کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث مسند احمد بن حنبل کے اندر عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی ایک ایسی مجلس میں گئے کہ اس مجلس کی جو قیمت ہے اس کے مقابلے میں سرخ اونٹوں کی دولت بھی میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ جب دوپہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے ان کے درمیان گھس کر کے بیٹھنا پسند نہیں کیا تو ہم لوگ ذرا کنارے بیٹھ گئے۔ اتنے میں صحابہ کرام نے قرآن کریم کی ایک آیت کے اوپر گفتگو شروع کی اور ان کا آپس میں اختلاف ہوا۔ اختلاف ہونے کی وجہ سے آواز بلند ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آواز بلند ہونے کی وجہ سے آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ آپ نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں رک جاؤ، ڈر جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے قرآن کریم، اس کے درمیان اختلاف نہ کرو۔ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے اور اپنے کتاب کے بعض حصے کو بعض حصے کا مخالف سمجھنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئی۔ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو جھٹلائے، بلکہ قرآن کریم اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرے، تائید کرے۔ جو باتیں تم کو اس میں سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کرو، اور جو باتیں اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کو عالموں کی طرف لوٹاؤ، عالموں سے رجوع کرو۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے مسند احمد بن حنبل کی ایک اور روایت ہے جس کو امام مسلم اپنی صحیح کے اندر کتاب العلم کے اندر نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک بار دوپہر کے وقت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، دو صحابہ کرام نے قرآن کریم کی کسی آیت پر اختلاف کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً باہر نکل کر کے اس کو منع کیا اور کہا کہ دیکھو تم سے پہلے کی امت اس لیے ہلاک ہو گئی کہ انہوں نے اپنے کتاب اور اپنے نبی کے ساتھ اختلاف کیا۔ تو اگر اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یا ایسا لگتا ہے کہ بظاہر اختلاف ہے، آپ علماء کرام سے رجوع کریں۔ اللہ نے ان کو علم دیا ہے، ان کو فضل دیا ہے، ان کو صلاحیت دی ہے، ان کو فہم دیا ہے، ان کو بصیرت دیا ہے، جس کی روشنی میں وہ آپ کے مسائل کو حل کر دیں گے اور حل کرتے رہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اپنے مومن بندوں کو خصوصی طور پر تنبیہ کیا اور ان کو تعلیم دی۔ اسلامی سماج و معاشرے کے لیے ایک بہت ہی اہم اصول بیان کیا جس کو سمجھنا اور جس کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا ہم انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی امن و سکون کی خبر آتی ہے یا کوئی خوف کی خبر آتی ہے تو فوراً سماج و معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں، فوراً سماج و معاشرے میں اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر کوئی خبر ان کے پاس آئے اور اس خبر کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں، یا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار بنایا ہے یا جو علم والے ہیں ان تک پہنچا دے، تو یہ بات ایسے لوگوں تک پہنچ جائیں گی جن کو علم اللہ نے دیا ہے اور وہ علم والے اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں گے۔ اللہ نے مزید آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے پر نہ ہو تو تم میں سے اکثر شیطان کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ معزز سامعین کرام، جو آیت کریمہ ہے دراصل اس کا ایک پس منظر ہے۔ جب غزوہ احد ہوا تو غزوہ احد میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی، بہت سارے مسلمانوں کے جان اور مال نقصان ہوئے۔ تو غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے دوران کا جو وقت ہے یہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش کا، جتنے بھی یہودی تھے، مشرکین مکہ تھے، عرب کے جتنے بھی قبائل تھے، غزوہ احد کے بعد ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ مدینے کے اندر ایک ایمرجنسی کی فضا قائم ہو گئی، ایک بالکل ہنگامی فضا، اور جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ کبھی مسلمانوں کو یہ خبر آتی کہ کسی علاقے کے اندر ایک بڑا لشکر ہے
جو ابھی کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہی دیر میں مسلمانوں پر حملہ کر دے گا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، افواہ پھیل جاتا تھا، یا حقیقت میں خطرہ ہوتا تھا لیکن افواہ پھیلنے کی وجہ سے مسلمان غافل ہو جاتے تھے۔ اور یہ صرف اسلام دشمنی کی وجہ سے نہیں یا یہودیوں اور مشرکین کی وجہ سے نہیں، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے تھے جو ایسی باتوں کو پھیلانے میں مزہ محسوس کرتے تھے۔ ابھی ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ابھی یہاں پر بولیں گے، پھر ہوٹل میں جا کر کے بولیں گے، پھر ادھر جا کر کے بولیں گے۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ بہت ہی خراب چیز ہے۔ یہ ایسے کیا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان ایک انتشار کی فضا بن جاتی تھی، ایک عجیب و غریب فضا بن جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی ایسی بات سنو تو لوگوں میں پھیلانے کے بجائے جو ذمہ داران ہیں یا جو علماء ہیں ان تک پہنچاؤ۔ ابھی کورونا وائرس کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے، بات بہت چھوٹی ہے لیکن اس کو ایک دم بڑھا کر کے اتنا خراب کر دیا گیا ہے کہ آپ ابھی کسی کا موبائل اٹھا کر کے آپ صرف موبائل چلائیے، نمبر لگائیے تو اس میں وہ کورونا وائرس کا ہی بتلا رہا ہے۔ کیا ہے کہ ایک طرح کی فضا اور ہوا افواہ کی وجہ سے پھیل جایا کرتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کا اصل پس منظر تو یہی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ مسلمانوں کو یہ منع کیا گیا ہے کہ افواہ کو پھیلانے سے بچیں۔ اگر کوئی بات معلوم ہو یا کوئی اس طرح کی بات سمجھ میں آئے تو اس کو لوگوں کے بیچ میں کہنے کے بجائے جو اس وقت حکمران ہیں، جو ذمہ داران ہیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں، تاکہ ان کے ذریعے سے جو صحیح نتیجہ نکالنے والے لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچے اور اس کو وہ اخذ کر لیں۔ معزز سامعین کرام، صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس آیت کریمہ کا ایک الگ شان نزول بتلایا گیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ کو لوگوں سے معلوم چلنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ میں مسجد کے اندر گیا تو مسجد کے اندر بہت سارے صحابہ کرام جمع ہیں، لوگ جمع ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اندر جا کر کے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے؟ کہا کہ نہیں، ایسی بات تو نہیں۔ دیکھیے، اندر کچھ بھی بات نہیں ہے اور باہر لوگوں نے بہت ساری کھچڑی پکا کر کے رکھی ہوئی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً باہر نکلے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو طلاق نہیں دیا ہے اپنی بیویوں میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ آیت کریمہ نازل کی کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی ایسی خبر آتی ہے امن و سکون کی یا خوف کی تو اس کو فوراً لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو رسول کی طرف پہنچاتے یا پھر ذمہ داران کی طرف پہنچاتے، ان کے ذریعے سے یہ بات ایسے لوگوں کو ملتی جو اپنے علم کی روشنی سے اس سے صحیح نتیجہ اخذ کرتے، لیکن مسلمان یا انسان ایسا نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہو تو تم میں سے اکثر لوگ انہی افواہوں کی وجہ سے اور بیکار باتوں کی وجہ سے شیطان کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔